علی امین کو اعتماد میں لیے بغیر صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا۔ پھر کے پی میں جس طرح پی ٹی آئی میں تنظیمی عہدے دیے جا رہے ہیں اس سے علی امین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور 4 ماہ پہلے جس پوزیشن میں تھے آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ علی امین کے خلاف بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کان بھرے جا رہے ہیں تاکہ علی امین کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی کرسی خطرے میں ہے یا نہیں، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی میں کانا پھوسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں صبح کوئی وزیر ہوتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کہ بے عزت ہو کر نکال دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہمیشہ غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کی کسی کو امید نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کو دیکھنا ہوگا، لیکن آج کل میں پولیس اور ایجنسیوں کے چھاپوں سے بچا ہوا ہوں اور میرے اوپر کیسز بھی نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے آزادی سے گھوم پھر سکتا ہوں۔ اگر یہ امکان تھوڑا لمبا ہو جائے کہ مجھے پارٹی میں تھوڑی دیر اور شامل نہ کیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بندے اگر اس جماعت کے انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کے متعلق ایسی رائے رکھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اس طرح کے اندرونی خلفشار کے باوجود اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے لڑائی لڑ لے گی تو یہ پھر آپ کی خام خیالی ہے۔ عمران خان تو قید میں ہے، جیل میں ہے، وہ باہر آ کر تو اپنی اور اپنی جماعت کی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتا، اپنے ووٹرز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ یہ لڑائی تو باہر موجود لیڈران کو لڑنی ہے، لیکن وہ ووٹرز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیا کریں گے؟ وہ یاسمین راشد کا کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیا لے کر جائیں گے؟ یاسمین راشد ابھی تک انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے نہیں نمٹ سکیں اور 1.5 سال ہونے کو آیا انہیں قید ہوئے۔ محمود الرشید کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کس حال میں زندہ ہے، اس کا خاندان کس حال میں زندہ ہے، وہ تو آپ لوگوں کی طرح کوئی بڑا آدمی بھی نہیں ہے، کوئی امیر آدمی بھی نہیں ہے، اس کے تو کوئی مربع بھی نہیں ہے، اس کی کوئی انڈسٹریاں بھی نہیں ہیں، وہ کس حال میں زندہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی کا خاندان، یہ سب لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں کسی کو خود کچھ پتہ نہیں۔ ان لوگوں کا کیس کون لڑے گا؟ جن کے متعلق یہ توقع تھی یا یہ خام خیالی تھی کہ انہوں نے لڑنا تھا، وہ تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے اور ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ لہٰذا نہ تو کوئی ان لوگوں کا کیس لڑ رہا ہے اور نہ ہی کوئی راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے مابین یا راولپنڈی اور اڈیالہ جیل کے مابین پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو آنا پڑا اور انہیں راولپنڈی ہی میں واقع 2 مقامات یعنی اڈیالہ جیل اور جی ایچ کیو کے مابین پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا پڑی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپس میں متحد ہوتے یا ان کا مین فوکس عمران خان اور دیگر قیدیوں کو باہر نکالنے کی جانب اور پارٹی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی جانب ہوتا تو یہ کوشش امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو کرنی نہ پڑتی، ان کو زحمت نہ کرنی پڑتی، اتنا لمبا سفر نہ کرنا پڑتا اور واپس جا کر اسی طرح مایوس واپس جا کر مزید دل برداشتہ نہ ہونا پڑتا، بلکہ یہ کوشش پاکستان تحریک انصاف کی یہاں موجود قیادت جس کے پاس ایک صوبے میں حکومت بھی ہے وہ خود ہی کر لیتی۔ لیکن فی الحال ہاتھ گریبانوں پر ہیں اور وہ گریبان کسی مخالف کا نہیں بلکہ اپنوں کا ہی گریبان ہے۔